گزشتہ اتوار کو رات کی مجلس میں عثمانیہ مسجد میں یہ ہمارے بھائی منصور صاحب دامت برکاتہم جو آپ حضرات کی خدمت کرتے ہیں ناشتے وغیرہ میں، ماشاءاللہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، اور مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں، سگے بھتیجے۔ ان کے صاحبزادے ہیں مولوی حبیب الرحمان، انہوں نے یہ نظم وہاں پڑھی تھی، تو یہ تو ہم دوسری مرتبہ سن رہے ہیں۔ وہاں جو سنی تو ایسا بے اختیار معاملہ تھا کہ ابتداءً تو بات ہی نہیں کی جا سک رہی تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی کوئی یہ لکھی ہوئی بھیج دو میرے پاس، تو اب مجھے نہیں معلوم، شاید کسی نے سن لی اس دوران میں میری اس بات کو جو میں مولانا حبیب الرحمان صاحب سے کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کسی نے نمبر ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے نام، پتہ نہیں کسی آدمی نے سن لی تو وہ لکھی ہوئی بھیج دی۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کس شاعر کا ہے، تو وہ بھی انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن جس آدمی نے بھی یہ مہربانی کی کہ مجھے بھیج دیا، میں آواز اپنی تیز کر لیتا ہوں، اس کو کم کر دیتا ہوں۔ جس آدمی نے بھی یہ مجھے بھیج دیا، اس نے اس میں ایک دو اشعار زیادہ لکھے جس میں شاعر کا نام دیا گیا، وہ ہے انور۔ ہم نے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ آزادی جس زمانے میں تحریک چل رہی تھی، اس زمانے میں ایک شاعر تھے انور صابری، تو یہ وہ انور ہیں۔ آپ نے جس طریقے سے، جس درد سے اس کے اندر بات سنی، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اور کیا کس کا فسانہ یا دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ ایسا دور تھا جس دور کو آج بھی تاریخ والے سب سے اوپر رکھتے ہیں، ایسا دور تھا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا وہ دور، جو کچھ اس زمانے میں ہوا اسی کو سامنے رکھ کر 100 بڑے آدمی کی جہاں کتاب مرتب کی گئی تو وہاں سب سے پہلا نام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اس نے لکھا ہے، مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے، مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر سطح پر، چاہے وہ معاشرت کی سطح ہو، چاہے مذہب کی سطح ہو، چاہے سیاست کی سطح ہو، ہر سطح پر سب سے اونچے نظر آتے ہیں۔ ایسی کایا پلٹی ہے وہ قوم جس کو ایران والے، حالانکہ ایران کے علاقہ تھا، یہ شام تک رومی تھے، یہ ایرانیوں کے پاس تھا، ایرانی یمن تک گورنر رکھتے تھے اپنا، اور یمن سے آگے گورنر نہیں بناتے تھے کسی کو، کہتے تھے یمن والوں کو کہ بھائی آپ ہی ان کو دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ ایسی قوم نہیں ہے جس پر حکومت کی جائے۔ اور یہ قوم کیسی بنی کہ جس نے 22.5 لاکھ مربع میل، حضرت عمر کا زمانہ، 22.5 لاکھ، آدھی دنیا۔ وہ جو کہنے والے نے کہا کہ اگر ایک عمر اور ہو جاتا تو کیا ہوتا، ساری دنیا قرآن پڑھ رہی ہوتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے صحابہ، ایسے شاگرد، ایسے ماننے والے پیدا کیے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ کامیاب اور وہ دور جس پہ دنیا نازاں تھی اس کو لے کر چلتے رہے، یہاں تک کہ دنیا ہمارے اوپر پھیل پڑی، اور دنیا نے ہمارے ساتھ وہی کیا۔ دنیا سے مراد دنیا کی چیزیں، دنیا کی راحت، دنیا کا آرام، دنیا کے خزانے ہمارے اوپر پھیل پڑے، اور پھر اس دنیا نے ہمارے ساتھ وہی کیا جو پچھلوں کے ساتھ کیا۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ ہاں، ہمارا فسانہ کیا تھا؟
بھول گئے؟ بچوں کو 88 B80 بیٹ C80 کیٹ پڑھا رہے ہیں، پرانی تو بات کسی کو نہیں۔ میں اکثر اس بات کو دہراتا ہوں کہ بھئی ہم تک یہ بات کیسے پہنچی ہے، ہم تک یہ بات کیسے پہنچی کہ بدر کے میدان میں ادھر عبداللہ ابن مسعود کھڑے تھے اور ادھر معاذ، ادھر معاوض، اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ کوئی دو بڑے آدمی ہوتے تو مقابلے میں ذرا آسانی ہوتی، دونوں بچے میرے برابر میں کھڑے ہو گئے، اور دونوں بچے پوچھتے ہیں چچا جان، چچا جان ابو جہل کس کو کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ کہا وہ جو گھوڑے پر سوار ہے۔ جھپٹے دونوں، ٹانگ پر مار دی اس کے گھوڑے کے ٹانگ، ابو جہل گرا، گرتے گرتے ایک کے کندھے اس طرح مارا تو کندھے سے ہاتھ جدا ہو گیا، تو ہاتھ کو پیچھے کر لیا اور لڑتے رہے دوسرے ہاتھ سے، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کیا کہ اس طرح لڑ رہا ہوں تو یہ ہاتھ بار بار نکل کر پیچھے سے ادھر آ جاوے، تو میں نے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچ لیا تاکہ یہ بھی نکل جائے۔ 1400 سال کے بعد یہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ایک ایک جنگ، یرموک کی لڑائی ہے، ادھر یہ میمنہ میں یہ ہے رائٹ سائڈ پر، یہ میسر میں لیفٹ سائڈ پر، یہ ہے قلب میں بیچ میں سینٹر میں، یہ ان کی کمان اس کے ہاتھ میں، ان کی کمان اس کے ہاتھ میں، ان کی کمان، یہ ہم تک 1400 سال۔ میں یرموک کی بات کروں، قادسیہ کی بات سن، ایک تو وہ حدیثیں ہیں، ایک یہ تاریخ۔ فرمایا حضرات صحابہ اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھائے جاتے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، اپنے بچوں کو دنیا میں ایسا لگایا۔ اب یہ پتا ہے کہ مغرب نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، امریکہ نے یہ کیا ہے، برطانیہ میں یہ ہو گیا ہے، یورپ میں یہ ہوتا ہے، ہمارا اپنا بھی تو کچھ فسانہ تھا۔ افریقہ کے عقبہ بن نافع افریقہ میں چل رہے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، جب وہ افریقہ میں ایک جگہ قبول فتح کر لیتے، واپس افریقہ سے مدینہ منورہ پہنچتے تو ایک قبیلہ تھا بربر، وہ قبیلہ بار بار گڑبڑ کر دیتا، اور جو کافر ہیں ان کے ساتھ مل کر کے عہد و پیمان توڑ دیتا، پھر آتے، پھر سنبھالتے، پھر جاتے، پھر گڑبڑ کر دیتا، بہت جاندار قبیلہ بربر۔ اللہ معاف فرمائے، ہم آج جو کہتے ہیں نا بربریت، یہ غلط ہے، یہ یہ کافروں نے ہمارے اندر یہ لفظ ڈال دیا، ہم استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں جب بربر قوم نے کفار کی ایسی تیسی کر دی تو مستشرقین اور کافروں کی میں سے جو تاریخ لکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بربر ایسے تھے، تو انہوں نے ایک لفظ بنایا باربرزم، کہ جو وحشی ہوں وہ ان کو کہتے تھے یہ وحشت، اس کو باربرزم، ان بربروں سے منسوب کرتے تھے۔ ہم نے اس کا ترجمہ بربریت کر دیا، اور ہم نے اس کو سوچا بھی نہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کے متعلق کیا بات کہہ رہے ہیں۔ کل کو جب بربر کھڑے ہو کر اردو والوں کا گلا پکڑیں گے نا، کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے اس کی کہ ہم نے تو ایسے ہی سنا تھا۔ بہرحال اس وقت تک بربر قوم ایسی ہی تھی۔ تو عقبہ بن نافع اور یہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس کے لیے کچھ پر مستقل انتظام کیا جانا چاہیے۔ تو عقبہ بن نافع واپس آئے افریقہ، مغربی افریقہ کا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں ساری چیزوں کو دیکھ کر، یہ بھی آپ کو بتا دوں، پتہ نہیں ہمارے ہاں چونکہ اسلام کو تو پڑھا نہیں جاتا، پڑھایا نہیں جاتا، اسلام سے بلاتے ہیں مسلمانوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت قادسیہ میں مصر پر حملے کے لیے بھیجا تو آپ حیران ہوں گے
پہلے یہ کہا کہ مجھے یہاں کا نقشہ بتاؤ. یہ 2022 نہیں تھا، گوگل ارتھ نہیں تھا. وہاں مسلمانوں نے پھیل کر چاروں طرف کی معلومات حاصل کی، اور معلومات حاصل کر کے پورا نقشہ بنا کر کے وہاں بھیجا. یہ ہے اب جہاں ہم آئے لڑنے کے لیے. یہ تو کسی نے نہیں بتایا ہمیں. اس طریقے سے کام ہوا. اور کیا ہوا؟ وہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک، وہاں سے مدینہ منورہ تک ایسے آدمی کھڑے کیے گھوڑوں کے ساتھ کہ ہر بات امیر صاحب کہنے سعد بن ابی وقاص کہ قلعہ بند ہو گئے ہیں، کیا کریں؟ اب یہ جا رہا ہے وہاں سے حضرت عمر کا جواب آ رہا ہے، اب یہ کر لو. اچھا اب یہ ہو گیا، کیا کریں؟ پھر ایسا نظام بنایا ہوا مسلمانوں نے. وہ جو کہتے ہیں نا، جب اللہ راضی ہو جائے تو عقل کو اللہ ایسے ہی کھول دیتا ہے. ہاں، جہاں پر یہ نظام نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں اللہ نے یا ساریہ الی الجبل بغیر نظام کی بات پہنچا دی. ساریہ دیکھو الجبل، بعض روایت میں الی الجبل، دیکھو پہاڑ، بعض روایت میں پہاڑ کی طرف دیکھو، ادھر سے دشمن آ رہا تھا. بات کہیں اور چل جائے کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ طے ہوا. حضرت عقبہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ قیروان کا جو جنگل ہے نا، اگر یہاں پر ہماری چھاونی بن جائے اور ہم پورے مغربی افریقہ کو ایک الگ صوبہ بنا دیں تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. دیکھو مسلمان اللہ کی دی ہوئی فراست سے سوچتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے. جب مشورہ، کچھ احباب باہر ہیں کیا، تھوڑا اگر آگے آ جائیں، تھوڑا آگے اس طرح سے آ جائیں کہ باہر بیٹھے ہوئے احباب اندر آ جائیں. یہ جو بات سننے کے لیے آتے ہیں، اگر بات کرنے والے کی شکل کے سامنے ہو، ہاں جو باہر بیٹھے ہیں، یہاں کمرے میں بھی تھوڑی سی جگہ موجود ہے، ادھر والے کمرے میں تشریف لے آئیے. اس طرف والے کمرے میں بھی کچھ جگہ موجود ہے. یہ دیکھیے گا اپنی طرف، آپ جہاں بھائی جان یہ دیکھیے، یہ آئیے آئیے تشریف لے آئیے. ہاں ادھر آ جائیں، یہ کمرے میں جگہ ہے، آ جائیے بھائی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. یہ بے اکرامی کی ہم نے کہ درمیان میں سے آپ لوگوں کو اٹھا کے بھائی اندر آ جاؤ. آپ جہاں بیٹھے تھے سیٹ بالکل اطمینان سے، وہاں سے آپ کو اٹھا دیا، معاف فرما دیجیے گا مجھے. تو قیروان کا جنگل یہ بہترین جگہ ہے. علاقے والوں نے کہا اس جنگل میں کیسے رہو گے؟ یہاں تو اتنے خوفناک درندے ہیں، اتنے جانور ہیں کہ آپ رہ نہیں سکتے. منصوبہ مسلمانوں کا، مدد اللہ ہے. حضرت عقبہ بن نافع رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 صحابی، یعنی پوچھا ہماری پوری جماعت میں صحابی کتنے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے اپنی ایمان کی آنکھوں سے؟ 18 نکلے. ان 18 کو کہا تم آگے آ جاؤ. پوری جماعت پیچھے، یہ 18 آگے. اب آگے آ کے کیا کر رہے ہیں؟ تلوار، تیر، نیزہ. ایتها العشرات والسبوع. دنیا حیران ہے، کیا کر رہے ہیں یہ کہہ رہے اے جنگل کے درندوں اور جو حشرات یہاں ہیں. کس سے بات کر؟ انسانوں سے بات کر، ان کو مخاطب ہے. نحن اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درندوں کو بتا رہے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ ہیں. 18 کھڑے ہیں نا آگے. فرحلو، چلے جاؤ یہاں سے، جنگل چھوڑ دو. فإنا نازلون، اب ہم آ گئے ہیں، یہاں رہیں گے ہم.
فمن وجدناه بعد فقتلناه. یہ رات دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے جس کو اس جنگل میں پایا ہم اس کو قتل کر دیں گے. اور جو کتابوں میں لکھا ہے، تاریخی کتابوں میں، کہ شیرنی اپنے بچوں کو، بھیڑیے اپنی اولاد کو، یہ جملہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں آپ کتاب سے، سانپ اپنے سپولیوں کو بدن سے چمٹائے ہوئے جنگل چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. اور جب یہ سب ہو رہا ہے تو وہ بربر قوم ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو کے دیکھ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لہذا ان بربروں نے آئندہ کبھی مسلمانوں سے بدادی کو ختم کر کے پکے مسلمان ہوئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. اب یہ جگہ بنانی ہے، اس جگہ بنانے کو کیا کریں؟ چلو جی یہاں پر دارالعمارت بناؤ، یہاں امیر صاحب رہیں گے، علاقے کے گورنر رہیں گے، یہاں یہ ہو جائے. لیکن سب سے پہلے مسجد، ہم نے بھی یہاں سب سے پہلے مسجد بنائی تھی. سب سے پہلے مسجد، تو مسجد بنائے تو کیسے بنائے؟ وہ قطب نما اور آلات تو تھے نہیں. سورج سے اگر اندازہ کرتے ہیں، چاند سے کرتے ہیں تو اندازہ تو ہو جائے گا، پکا تو پھر بھی نہیں ہوگا. اور یہ پہلی مسجد ہوگی یہاں پر، اس کے بعد ساری مسجدیں بنیں گی. اور بعد کو جا کر پتا چلا کہ تھوڑا سا ادھر ادھر، تو پھر لوگوں کے اندر پریشانی ہوگی اور تشویش ہوگی. ساری رات عقبہ بن نافع، ساری رات، یا اللہ کیسے کر. تو آواز دینے والے نے آواز دے دی. صبح فجر کے وقت یہاں سے چلنا شروع، یہاں پر کھڑے رہنا، ایک آواز آئے گی، اس آواز کے پیچھے چلتے رہنا، جہاں آواز ختم ہوگی وہی تمہارا قبلہ رخ ہوگا. آج بھی جامع مسجد قیروان اسی پر بنی ہوئی. جب جہاں آواز رکی، وہاں سے جہاں سے چلے تھے وہاں لکیر کھینچی، یہ میرا قبلہ ہے. الحمدللہ آج بھی کوئی کمپاس، کوئی قطب نما اس کو غلط ثابت نہیں کر سکا. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. خدا کی قسم، اپنے بچوں کے جذبات بناؤ اس طرح. مسلمان ہو، یہ جو چیز تم نے چپل موبائل دیکھا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس موبائل کے بغیر اپنی آوازیں دوسری جگہ پہنچائی ہیں. اللہ نے پہنچائی. قادسیہ میں عاصم بن عمر، ان کو بھیج دیا سعد بن ابی وقاص نے، کیسان یہاں ایک قلعہ ہے، شہر ہے، اس میں چلے جاؤ. پہنچے وہاں، قلعے والوں نے دروازہ بند کر کے اندر. اب وہ تو اندر محصور ہو گئے، باہر مسلمانوں کی جماعت کھڑی. چلے کے لیے تھوڑی نکلے، یا تو اللہ کا دین عام ہوگا یا ہماری خبر بنے گی. بیٹھے وہاں ہے نا، ہمارے تو ہم تو دن گن رہے ہوتے نا، اتنے باقی رہ گئے. باقی رہنے کا کیا ہے، آئے اس لیے. اب کھانا پینا ختم ہوا. عاصم بن عمر ادھر خود پھر رہے ہیں، ادھر پھر رہے. کہاں سے کھانا؟ ایک آدمی مل گیا جنگل کے باہر. کبھی یہاں مویشی نہیں ہوتے، یہاں کوئی دودھ کا گوشت کا انتظام نہیں ہے. کہنے نہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتا، جو ہے وہ سب قلعے کے اندر. ابھی یہ کہا ہے، جنگل سے آواز آئی، کذب عدو اللہ. ارے کذب عدو اللہ، دوڑے سارے ادھر. تو معلوم ہوا کہ یہ گائے نے آواز دی تھی، کذب عدو اللہ. سارے مویشی وہاں چھپا کر رکھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے لیا ہے. یہ تو مال غنیمت ہے، کھاؤ، اب دودھ بھی پیو اور کھانا بھی، گوشت بھی کھاؤ. اس کو یوم الاباقر، بقرہ یوم الاباقر، تاریخ میں جہاں آپ تلاش کریں گے نا، یوم الاباقر تلاش کیجیے. حجاج بن یوسف کے پاس یہ بات پہنچی کہ نہیں سب جھوٹ ہے، ایسے کیسے گائے آواز دے گی. بلاؤ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ. تو وہ جو لوگ اس میں موجود تھے اس جماعت میں، وہ آ گئے. حجاج بن یوسف نے پوچھا کیا ایسا ہوا تھا؟ کہا ہوا ہے. کہ نہیں جھوٹ ہے. تو ہوشیار لوگ تھے، کہنے لگے جھوٹ تو اس وقت ہوتا جب تم وہاں ہوتے، ہم نہ ہوتے. جبکہ ہم وہاں تھے، تم نہیں تھے، تم کیسے جھوٹ کہہ رہے؟ اچھا
تو کیا ہوا تھا ساری تفصیل سنائی. کہا ایسا تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمہاری جماعت میں سارے لوگ بڑے متقی بڑے پرہیزگار. تو جواب کیا ملا؟ ہم ان کے اندر کے حال کو تو نہیں جانتے، مگر جملہ جو لکھا ہے ما رأینا قط ازہد من الدنیا فیہم، ہم نے اندر کا حال نہیں جانتے لیکن ہم نے ان سے زیادہ دنیا سے بے رغبت لوگ نہیں دیکھے. صفات ہیں اللہ کی مدد جن چیزوں پر اترتی ہے. ہم نے دنیا سے بے رغبت ان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. ولا بغض اللہ، اور ان سے زیادہ دنیا سے بغض دشمنی اور کسی کو نہیں دیکھی. ولا جبان، او نامرد کیا کہیں گے، بزدل نہیں تھے، نامرد نہیں تھے، خائن نہیں تھے. ایسی صفات. تو دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. یہ صفات ہیں جن پر اللہ کی مدد کرتی ہے. وہاں صحابہ کو کھڑا کیا تھا. یہ صحابہ کے بعد کے لوگ ہیں، صفات دیکھو ان کی. ہمارے بچے کو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بیٹا دنیا کمانی ہے وہ پڑھو جس سے دنیا ملتی ہے. مدرسہ پڑھو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ ہاں. دینی علم حاصل کرو گے تو تمہارے، ہاں جن کے بچے مدرسوں میں پڑھنے لگتے ہیں ان کے رشتے دار آ کر کہتے ہیں، یہ ہم نے خود سنا ہے، کہتے ہیں کیا اس کو بھی زکوٰۃ صدقے کے ٹکڑے پہ پلواؤ گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. جب صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو خدا آسمانوں سے پالتے ہیں. کیا کہیں، تاریخ بھری پڑی ہے جس دور پہ نازاں تھی دنیا. اس دور میں یورپ کیا تھا؟ یورپ تو ابھی کچھ عرصہ، چند صدیوں پہلے کی بات کرتا ہوں. بادشاہ دعوت نامہ ارسال کر رہا ہے لوگوں کو کہ جی ہمارے ہاں آپ فلانی تقریب ہے آپ آئیے. اس کے آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی بد تہذیب قوم. اور زیادہ نہیں، شاید 1.5 صدی گزری ہوگی، 1.5 صدی، جب اس کا قانون تھا کہ تم کو اگر ضرورت پڑے تو تم اپنی بیوی کو بیچ سکتے ہو. 1.5 صدی سے زیادہ نہیں گزرا ہوگا. برطانیہ کا قانون بتا رہا ہوں، اسی 1.5 2 صدی کی بات بتا رہا ہوں. یہ دو چیزوں پر پلے ہیں، ایک لکڑی اور ایک کوئلہ. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، جو کچھ تھا وہ ہمارے علاقوں سے لوٹ مار کے لے گئے. لندن میں ہم پڑھنے کے لیے گئے تو ایک دن یونیورسٹی والوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھومنے کا انتظام کر رہے ہیں، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، کئی جگہ لے گئے. تو ایک دن ٹاور آف لنڈن لے گئے. ٹاور آف لنڈن وہ میوزیم ہے، وہ دکھایا یہ ہے فلاں چیز اور یہ فلاں چیز. یہ کوہ نور ہے، اصلی نہیں ہے، اصلی تو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ چوری نہ ہو جائے اس لیے نقلی بنا کر. او فلاں یہ فلاں جگہ سے، یہ ساؤتھ افریقہ سے یہ لائے تھے، فلاں جگہ سے. تو ہماری گائیڈ خاتون تھی، تو میں نے ان کو روک کر پوچھا یہ جو اتنا کچھ آپ دکھا رہے ہو یہ تو سب ہمارا ہے، آپ کا کیا ہے؟ تو جو بہت فخر سے دکھا رہی تھی خاموش ہو گئی. آپ کا کیا ہے؟ ان کے پاس کوئلہ ہوتا تھا، کوئلے کی کان، کوئلے کی کان سے کوئلہ نکالا. اب یہ کوئلہ ایک ڈبے میں یا کسی ٹوکری جیسی لوہے کی ڈبے میں رکھا گیا. اب یہ یہاں سے جائے گا، ریل کی پٹری جیسی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر جائے گا، اور پھر اوپر نکالنے کے لیے ریل کی پٹری جہاں ختم ہوئی کان کی دیوار کے ساتھ، تو اوپر ایسے کان کی دیوار اور اوپر چرخی لگی ہوئی ہے، اور اس چرخی سے کھینچیں گے تو یہ والا ڈبہ اوپر چلا جائے گا. لہٰذا کوئلہ اس طرح کان سے نکالا جائے گا. آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس چرخی کو کھینچنے کے لیے گھوڑے اور گدھے کی طرح عورتوں کو لگایا جاتا تھا زین پہنا کر.
وہ 4 پاؤں سے چل کر کے آگے بڑھتی تھی، تو یہاں سے آپ سوچو کتنا وزن ہوتا ہوگا کوئلے۔ یہ ہمیں تہذیب سکھاوے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب تو فسانہ ہو گیا۔ ہم بھی نہیں بتاتے، ہم بھی نہیں بتاتے۔ ہم کیسے بتائیں گے؟ ہمیں بھی نہیں پتا۔ نسلیں گزر گئیں اس غفلت کے اندر۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے، ہم دوبارہ اس پر آ جائیں، قرون اولیٰ کا زمانہ، دوبارہ اس پر آ جائیں، وہ زمانہ جس کے اندر لوگوں کو اپنے دین پر فخر تھا، دین پر فخر تھا۔ وہ چلیں یہاں سے، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ رستم کے دربار میں امیر صاحب نے بھیج دیا ہے، اب وہاں جا کر کے بات کرنی ہے۔ رستم نے بلایا ہے، 3 دفعہ بلایا ہے، ایک کو بلایا، پھر دوسرے کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا۔ تو رستم کہتا ہے ان سے مت لڑو، دیکھو ان کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ سارے ایک ہی بات کہتے ہیں، کسی کی بات دوسرے سے مختلف نہیں ہے، یہ کوئی عجیب لوگ ہیں، ان سے مت لڑو۔ ہاں، وہ جو ربی نکلے تو ان کا حلیہ لکھا ہے، ایک لنگی، ایک چادر تھی جو ناف سے اوپر اور گھٹنے سے ذرا نیچے، ان کے پاس ایک تلوار تھی، دھار تو بڑی تیز تھی تلوار کی، لیکن تلوار کے پکڑنے کی جگہ ٹوٹی ہوئی تھی، تو وہاں کپڑے کے چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے، اور تلوار رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو جو تلوار رکھنے کا نیام ہوتا ہے نا، وہ 2 ٹکڑے تھا، بالکل ایسے 2 ٹکڑے، ایک طرف کا ایک طرف، تو اس دونوں کو ملا کے اس کے اوپر بھی کپڑے کے چیتھڑے باندھ دیے تھے۔ کیا تلوار، کیا نیام! آہا! اور نیزہ بھی ساتھ تھا، نیزہ بھی ساتھ تھا، اور نیزے کی جو اوپر نوک بنی ہوتی ہے، اس کو ہم اردو میں نیزے کی انی کہتے ہیں، وہ انی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن نیزہ تھا۔ کمال ہے۔ اپنی سواری میں بیٹھے، لمبے تڑنگے تھے، پاؤں زمین کو لگ رہے تھے۔ ایک ساتھی نے کہا، ربعی بن عامر، ربعی رستم کے دربار میں جا رہے، تم ایسا کرو میرا کرتا لے لو۔ کیا کہا؟ تم کیا بات کرتے ہو؟ کیا اللہ نے ہمیں کرتے کی وجہ سے عزت دی ہے؟ اللہ نے ایمان کی وجہ سے عزت دی ہے، اور الحمدللہ میں ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر فخر تو ہو۔ ہم تو کپڑوں پہ فخر کرنے والے ہیں، ہم تو مکان اور گاڑی پر فخر کرنے والے ہیں، ہم تو مال اور مال کی چیزوں پر فخر کرنے والے ہیں۔ میں پھر کہوں کہ ہم نہیں، ہمارے بڑے بھی ایسے گزر گئے کچھ نسلوں میں، اور ہم نے اپنی آگے والی نسلوں کو بھی یہی سکھایا۔ یہ کیسے شوق پڑا میرے بچوں کو کہ یہ جو موبائل ہے یہ تو پرانا ہو گیا، اب نیا ماڈل کا آیا ہے وہ خریدنا ہے۔ پھٹی ہوئی چپل پہنا ہوا آدمی، اور موبائل تبدیل ہو رہے ہیں، ہزاروں کے موبائل۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ روی آگے بڑھے تو ایک کوڑا کرکٹ کی جگہ تھی، تو وہاں نظر پڑی کہ وہ اونٹ کے اوپر چمڑے کا کجاوا رکھا جاتا ہے، چمڑے کی جیسے چادر ہوتی ہے، تو وہ جب خراب ہو جائے تو لوگ پھینک دیتے، کسی کام کی نہیں ہوتی، تو جو چیز پھینک دی جائے وہ تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ انہوں نے اٹھایا تو دیکھا کہ وہ کجاوا 2 ٹکڑے میں ہے، تو انہوں نے ایک ٹکڑا سینے پہ لگایا، ایک ٹکڑا پیچھے لگایا، ببول کے کانٹے لگایا، اور کہنے لگا الحمدللہ کرتا بھی تیار ہو گیا۔ یا خدا، کیا لوگ تھے! ربی وہاں گئے، اللہ تعالی لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ کیوں آئے ہو؟ آئے نہیں ہیں، اللہ تعالی، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد، اللہ کے بندوں کو نکالے۔ کہاں سے نکالے؟ من عبادت العباد، جو بندوں کے بندے بنے ہوئے، بندوں کے غلام بنے ہوئے، اس سے نکالے۔ کہاں نکالے؟ الى عبادت رب العباد، اپنے رب کی عبادت کی طرف نکالے۔ کون بول رہا ہے؟ رستم کے دربار، انہوں نے تاریخ میں لکھا ہے لال رنگ کے قالین بچھایا تھا یہاں سے وہاں تک، تاکہ ان کے اوپر روب پڑے، اور اپنے سپاہیوں کو بڑے زرق برق لباس میں کھڑا کیا تاکہ روب پڑے۔ یہ کیا روب پڑتا ہے ان کا! انہوں نے تو وہاں پہنچتے ہی اپنی نیزے کو الٹا کر دیا، وہ جو ٹوٹی ہوئی انی تھی نا اس کو نیچے کر لیا، لہٰذا جیسے نہیں آدمی لاٹھی ٹیک کر بڑھتا ہے، ایسے اس طرف بڑھ رہے تھے، اور ہر دفعہ جب قالین میں لگتی تو قالین اتنا پھٹ جاتا تھا۔ یہ لوگ تھے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من ضیق الدنیا من ضیق الادیان الى عدل الاسلام، ہمیں اللہ نے بھیجا اس لیے کہ ہم من جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ جو دنیا بھر میں دین کے نام پر لوگوں کو ظلم ہو رہا ہے،
اس سے ان کو نکال کر کے اسلام کے عدل میں اور انصاف میں لے آئے. اور کیا؟ اور تیسری بات کیا خوب ہے، اِلیٰ من ضیق الدنیا الی وسعتها. دو طریقے سے نقل کیا ہے اس کو تاریخ والوں نے، من ضیق الدنیا الی وسعت الاخرہ اور من ضیق الدنیا الی سعتها. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ من ضیق الدنیا الی سعتها، اس کو پڑھ کر میں آج تک حیران ہوں کہ رستم کے دربار میں جو صورتحال تھی اور یہ جو پھٹے پرانی چیزیں پہن کر گئے تھے، یہ رستم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر تم کو اس کی وسعت میں دے دیں. دنیا کی وسعت کس کے پاس تھی؟ ہم چاہتے ہیں کہ تم کو دنیا کی تنگی سے نکال کے دنیا کی وسعت میں دے دیں. یا خدا، فرماتے ہیں علی میاں کہ میں حیران ہوں، یہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے اس کو جس کے پاس سب کچھ ہے کہ میں تم کو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کے وسعت میں دینا چاہتا ہوں. پھر فرمایا بہت غور کیا تو بات سمجھ میں آئی. ایران کے بادشاہ کو بھگایا، جب وہ ہار کر شکست کھا کر بھاگ رہا تھا تو اس وقت بھی اس کے پاس 1000 باورچی، 1000 خادم، 1000 کنیزیں ساتھ بھاگ رہی. فرمایا یہ ہے دنیا کی تنگی. ہم بھی دنیا کی تنگی میں ہے نا، اگر اے سی نہ ہو تو نیند نہ آئے، یہ دنیا کی تنگی ہے. اور دنیا کی وسعت کیا ہے کہ تمہارا امیر، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کہ وہ دیکھتے ہیں چلتے ہیں، وہ کسی درخت کے نیچے امیر المومنین عمر سو رہے. اور یزجر، یہی آدمی دیکھو اتفاقاً الگ شان یاد آ گیا، یہی آدمی جو یہ جس کے بھاگنے کا یہ تذکرہ مولانا نے کیا کہ اتنے لوگوں کے ساتھ بھاگ رہا ہے، کہاں چھپے گا؟ ایک آدمی تو کہیں چھپ سکتا ہے، کہاں چھپے گا؟ خیر، یہی آدمی جب ہے تو عمر کو دیکھتے کہ اوہ یہ نبی ہے، چہرہ ایسا پر نور، یہ نبی ہے؟ کہتے نبی نہیں ہے، یہ نبی کے خلیفہ ہیں. اطمینان سے سو رہے، اٹھیں، ہاں یہ لائے یزد کو لائے. اچھا یہی ہے ایران کا آج کل کا بادشاہ؟ ہاں جی آج کل کا بادشاہ. اسلام قبول کرتے ہو؟ تم نے دیکھ لیا کہ اسلام کیسے دنیا میں وسعت کے ساتھ پھیل رہا ہے، تیزی کے ساتھ. قبول کرتے ہو؟ پھر جواب دینے سے پہلے مجھے پانی پلاؤ. پانی لایا گیا، وہ لکڑی کا جیسا اس زمانے کا. اس کے خیال کہ نہیں میں اتنے خراب پیالے میں نہیں پیتا ہوں، مجھے کوئی اچھی سی پیالہ دو. تو جو اس زمانے میں شیشے کا یا ایسی چیز کا پتھر کا ایسا پیالہ ہوگا اس پہ لایا گیا، صاف شفاف. تو اس نے قریب کیا اور کہا مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے پانی پینے سے پہلے ہی مار دو گے. تو میرا تو نہیں مارے گا، پانی پیو اطمینان سے، اس سے پہلے تمہاری جان نہیں دی جائے گی. اس نے پانی کو پھینک دیا، پیالہ بھی ٹوٹا، پانی بھی گیا. کہ جس پانی کا تم نے امان دیا تھا وہ پانی تو گیا، لہذا اب تو مجھے مار نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا ہے مجھے حیرت ہے، مجھے کسی غیر مسلم نے دھوکہ دے دیا. یعنی مسلمان ہوتا دھوکہ دیتا کوئی بات نہیں، حیرت ہے مجھے کسی غیر مسلم نے دھوکہ دے دیا. کہا ٹھیک ہے. نہیں پہلے تو کہا نہیں پہلے کیا کہا؟ پہلے تو یہ کہا کہ یہ نہیں میں نے تو کوئی امان ایسی نہیں دی تھی. تو جو دوسرے صحابہ کھڑے تھے انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، جو الفاظ آپ نے کہے تھے اس سے اس کو امان مل گئی. اچھا ہو گئی امان، چلو ٹھیک ہے امان دے، مگر مجھے حیرت اس پر ہے کہ کسی مسلمان کسی غیر مسلم نے مجھے دھوکہ دے دیا. اور جب امان مل گئی تو یزجر نے کہا کہ میں نے یہ امان اس لیے حاصل کی تھی تم یہ نہ کہو کہ میں نے موت کے خوف سے اسلام قبول کیا، میں تمہارا دین قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول. اپنا فسانہ بھول گئے مولانا، اپنا فسانہ بھول گئے. یہ بتاؤ نا اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو کہ ہم کیا تھے اور کیوں خراب ہوئے. جب دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا. وہ جو کسریٰ کے خزانے آئے، حضرت عمر پریشان. لکھنے والوں نے لکھا کہ خزانے کا ڈھیر اتنا تھا کہ ایک طرف آدمی کھڑا ہوتا مسجد نبی میں، وہ ڈھیر کے پیچھے والا آدمی نظر نہیں آتا.
یہ لکھا ہے. اب وہ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے اے عمر؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے اتنا. تو کسی صحابی نے کچھ کے دنیا ہی میں تو بدلہ نہیں مل گیا، کسی نے کچھ. تو عمر نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے، اسباب شکست تمہارے پاس آ گئے. جن کے پاس تھا ان کو شکست ہوئی ہے، اب یہ اسباب شکست تمہارے پاس آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، مجھے تمہارے اوپر تنگی کا اور فاقے کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا تم پر پھیل پڑے اور تم کو وہ اسی طرح تباہ کر دے جیسے تم سے پہلے کو تباہ کیا. ہر آدمی، میں اپنے سمیت یہ بات کرتا ہوں، ہر آدمی، میں پہلا مخاطب تو میں ہوں نا، ہر آدمی کے پاس جتنا کچھ ہے وہ اس سے زیادہ کے چکر میں لگا ہوا ہے. ہمیں آپ سے جواب نہیں چاہتا، اپنے دل، اپنے سینے میں جھانک کر کے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے اس کا جواب تلاش کیجیے. جس کے پاس جتنا کچھ ہے اس سے آگے کی دوڑ میں ہے اور دین پر مطمئن ہے. اللہ کا شکر ہے نماز تو پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے بیان میں جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے زکوٰۃ دیتا ہوں. اور صفات کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. اللہ کی مدد صفات پر ہے. آج بھی مسلمان صفات پر آ جائے تو پھر وہ دنیا ساری اس کے پیچھے ہو. ہم صفات پہ کیا آتے، اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی چکے. تماشا بنے ہوئے ہے کہ نہیں؟ تماشا بنے. پانی کس نے بھیجا؟ طوفان کس نے بھیجا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ امریکہ اور یورپ والے جو نے ان نے ایسے کارخانے بنائے جن سے اوزون لیئر ختم ہو گئی تو اس کی وجہ سے ماحولیات میں تبدیلی آ گئی، تو ماحولیات میں تبدیلی آ گئی تو ہمارے ہاں آ گیا. لہٰذا جو ہے نا یہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک. طوفان کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. اس طوفان سے کون نکالے گا؟ پر اغیار کا جادو چل بھی چکا. تو طوفان کی مصیبت سے اور اس امداد کے لیے وہ ہالی ووڈ سے ایک اداکارہ آئی ہے ہمارے ملک میں پھر رہی ہے، اس کی تصویریں اخبار میں چھپ رہی ہیں کہ یہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آئی. نعوذ باللہ. بولو جادو ہے کہ نہیں؟ کیا میرے بولنے سے پہلے اس کا خیال آیا تھا؟ نہ. ہم تو جادو کے اثر میں، ہم تو جادو کے اثر، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جیسے جادو کے اثر میں ہو تو اس کو کچھ پتہ چلتا ہے دنیا کا. ایسا ایسا جادو چلایا، ہم سارا دن گزار لیتے ہیں، اللہ یاد نہیں آتا. اس سارا دن گزارنے کے اندر 5 نمازیں بھی شامل ہیں. وہ اللہ جو ہمیں تجارت میں یاد نہیں آتا، وہ اللہ میں نماز میں بھی یاد نہیں آتا. ایسا ہے مولانا، نماز پڑھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکالتے ہیں. کچھ آیا وہ تو نہیں ہے. اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ساری امت کا رخ اپنی طرف پھیر دے. دنیا کیا ہے؟ دنیا تو مردار ہے. اور اس کے چاہنے والے اللہ کے نبی مخبر صادق، سب سے سچی خبر دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے چاہنے والے کتے ہیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے. اب دنیا جی فتن وہ طالبها کھلا، کتے ہیں کتے. میں خدا میں پھر کہوں، آپ کو نہیں کہتا، سب سے پہلا مخاطب تو میں ہوں. پڑے ہیں دنیا کے پیچھے. اللہ نے اتنی دنیا دے دی، اللہ کا اس پر شکر. اللہ تو نے بہت دیا، بہت دیا. اللہ تیری مہربانی. اب تو ہم آخر وقت میں ہیں. اے اللہ، ہاں آخر وقت، یہ وقت جو قیامت کے قریب کا وقت ہے. دیکھو دنیا کے حالات کو چاروں طرف، یہ قیامت سے قریب کا. کل ہی میں اپنے استاد صاحب سے بات کر رہا تھا، فرمانے لگے بھائی وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کونو احلاس البیوت. تو وقت آ گیا. ارے جب ایسا وقت آئے تو کیا کرنا؟ گھروں کی چٹائیاں بن جانا. گھروں کی چٹائی
بڑی ضرورت پڑے تو لوگ گھر سے نکال کر کے باہر، یا گھر دھونا ہو تو نکال کر باہر رکھتے ہیں، یا باہر بیٹھنے کی ضرورت ہو تو باہر نکال کر، ورنہ گھر کی چٹائی پڑی ہے تب پڑی ہے، خود سے باہر نہیں جاتی۔ درختوں کی کھو میں چلے جانا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جانا، یہ زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اس لیے بہت کوشش کرنی چاہیے، یہ جو ہمارے ہاں تصوف میں بھی اور تبلیغ میں بھی بات کہی جاتی ہے، علماء بھی اس بات کو فرماتے ہیں، کم کھانا، کم سونا، کم باتیں کرنا، اور کم مسجد سے باہر جانا۔ کم کھانا کم سونا تو اب ہمارے قوا کمزور ہیں، ایسا کر نہیں سکتے، جتنی ضرورت ہو کھانا چاہیے۔ یہ معلوم ہے نا، ہمارے خانقاہ میں داخلے کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ جو آدمی خانقاہ میں آتا تھا تو اس کو پہلے سر منڈوا دیتے تھے۔ یہ ہماری خانقاہ کی بات نہیں، ہمارا ڈر کے اگلی دفعہ کوئی آیا نہیں کہ سر نہ منڈوا دیں، یہ خانقاہ کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ سر منڈوا دیتے تھے اور ان کو ٹوپی پہناتے تھے جس میں 4 کونے نکلے ہوتے تھے۔ ابھی بھی آپ ہو گیا بس ٹھیک، 4 کونے، ابھی بازوں کو دیکھا ہوگا ٹوپی پہنتے ہیں تو اس میں سے 4 ایسے نکلے ہوتے ہیں، یہ نشانی ہے کہ یہ خانقاہ میں اس کا داخلہ ہو گیا ہے، یہ اس کا یونیفارم ہے، یہ ٹوپی، اور اب اس کو 4 کام کیا کرنے؟ ترک طعام، ترک منام، ترک کلام، منام نیند ختم، کھانا ختم، باتیں ختم، اور ترک اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا۔ اب یہ کھائے گا نہیں، کیا مطلب کہیں گا؟ ہاں، صبح یہ خانقاہ میں جو لوگ ہیں ان میں سے آج کسی کی تشکیل ہوگی 2-4 کی، شہر بھر میں پھرتے رہیں گے، جو سامان کھانا ان کی کشکول میں ڈال دیا جائے گا، رات کو سارے فقیر بیٹھیں گے، خانقاہ کے فقیر، اور جو میسر ہوگا کھائیں گے، کسی دن نہیں ملا تو بھوکے رہیں گے۔ تو یہ کھانا ترک طعام، کھانے کے لیے کوئی جدوجہد کوشش نہیں۔ ترک منام، اب خود سے نہیں سونا، ہاں 10 بج گیا سونا ہے، نہیں 8 بج گیا سونا ہے نا، اب تو یہ اپنے معمولات پورے کرتے رہیں گے، کرتے کرتے نیند آ جائے گی تو سو جائیں گے، اور تہجد کے وقت پھر کوئی آ جائے گا، فقیرو اٹھ جاؤ تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترک کلام، ایک جگہ ہوں گے، ایک خانقاہ کے اندر باتیں نہیں کریں گے، باتیں نہیں کریں گے آپس میں۔ یہ ہمارے حضرت مولانا سمیع خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اپنے ہاں اعتکاف کرواتے تھے 40 دن کا، تو اس کے اندر یہ شرط ہوتی تھی کوئی آپس میں باتیں نہیں کرے، بڑا مجاہدہ ہے لیکن اتنا ہی فائدہ ہے اس کا، بیکار باتیں کرتے ہیں، بیکار باتیں کرتے ہیں۔ اور ترک اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا۔ تو بھائی یہ جو کونوا احلاس البیوت، گھر کی چٹائی بن جاؤ، یعنی لوگوں سے زیادہ مل جل نہ رکھو، ضرورت کا کام کرو۔ ضرورت میں یہ بھی ہے کہ فلاں رشتے دار ہے، اس کی عیادت کرنی ہے، ضرورت میں یہ بھی ہے کہ فلاں ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، ضرورت میں یہ بھی ہے کہ فلانا میرا رشتے دار، اس سے ملنا اس کا حق ہے، اور بازار میں بھی جانا ہے، کام بھی کرنا ہے، تو ضرورت سے نکلنا، بلا ضرورت نہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ جن کی کتاب ہم رات کو پڑھتے ہیں، اس میں مکتوبات معصومیہ، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ بلا ضرورت تو نیکوں سے بھی مت ملو، بڑا نیک آدمی اس سے جا کے ملتا، بلا ضرورت تو نیکوں سے بھی نہ ملو، کیوں؟ جب جاؤ گے، یہ اس میں لکھا ہوا نہیں، ایک دوسری جگہ لکھا ہے، یہ مولانا انگلینڈ کے ایک عالم نے لکھا کہ ایک صاحب مسجد سے نکلے، دوسرے بھی نکلے، تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے گھر۔ کہنے کیوں نہ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے ہیں؟ تو وہ پہلا والا کہتے ہیں، دوسرا والا کہتے ہیں دین کی باتیں، ابھی مسجد میں چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پہلے میں ایک دین کی بات کروں گا، تمہارے دل میں اس کی وجہ سے ایک اور یاد آئے گی، تم کہو گے اس سے بھی اچھا ایک واقعہ میرے پاس ہے، پھر تم وہ سناؤ گے، پھر میں سوچوں گا یار اس سے بھی اچھا واقعہ ایک اور، تو وہاں واقعات اور باتوں کی مقابلے ہو رہے ہوں گے، اپنے گھر جاؤ۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ ابھی کسی کی موت کا قصہ سنائیے، فوراً سامنے والا دوسرے کی موت کا قصہ سنائے گا، آپ ابھی سیلاب کی ایک قصہ سنائیے، فوراً سامنے والا عبرت کی نگاہ، عبرت کی نگاہ، عبرت کے بول، رخصت ہو جائے۔ خیر، تو ضرورت سمجھ کر ہم یہاں آتے ہیں، ہم یہاں اپنی ضرورت سمجھ کر آتے ہیں۔ ابھی اس جمعے کو مولانا شانی صاحب دامت برکاتہ نے جی چاہتا تھا کہ اس دفعہ وہ لگاتے، ان کا بیان بڑا عجیب ہے، شروع میں انہوں نے کہا کہ مجلسوں میں جانا کیوں ضروری ہے، اس کی باقاعدہ باتیں بتلائی، اللہ والوں کی خدمت میں جانا کیوں ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں گے، ذرا اگلی دفعہ ہوا تو لگائیں گے تاکہ بات سامنے آئے۔
اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جڑے رہیے تبلیغ سے بھی، علماء سے بھی، اور خانقاہوں سے بھی. جڑے رہیں گے فائدہ ہوگا، جوڑ کسی ایک سے ختم کریں گے اس کا نقصان ہوگا. اس کا نقصان. اپنی حیثیت کے موافق جڑے رہیے. اگر آپ نے حضرت والی کتاب دیکھی ہو، مناجات مقبول والی جو معاملات یومیہ ملتی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کسی کام سے جڑے ہوئے ہیں جڑے رہیے، اور جس کام کو، ہر کام سے جڑے رہیے جس کام کو آپ زیادہ وقت نہ دے سکتے ہوں کیا کریں، اس کے لیے استغفار ہو. اور بلکہ پہلے لکھا ہے کہ اپنے شیخ سے مشورہ ہو کہ جی فلاں فلاں کام میں نہیں جڑ پا رہے، کیا کرے. اور جو نہیں جڑ سکے وہ پھر استغفار کرے. تو یہ تینوں کام اللہ نے ہماری خوش قسمتی کراچی میں بہت حد تک ہر جگہ ہو رہے ہیں. علماء بھی موجود ہیں، اولیاء بھی موجود ہیں، اہل دعوت بھی موجود ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سب کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم کو سب کے جو فیوزات برکات ہیں وہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اللہ والا بنا دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی وعلى آلہ وصحبہ وسلم. کس کا؟ اچھا. ابھی گزشتہ ہفتے ہمارے بھائی منصور صاحب کے چچا زاد بھائی بالکل جوان سال ماشاءاللہ مولوی، ان کا انتقال ہوا، اور اسی دن ان کی خالہ کا بھی انتقال ہو گیا. دعا فرمائیے اللہ پاک کامل مغفرت فرما کر اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ابھی عمر صاحب ہیں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے خالہ زاد بھائی کا آج صبح انتقال ہو گیا ہے. دعا فرمائیے اللہ پاک ان کو بھی کامل مغفرت فرما کر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ ہمارے جو صفائی وفائی بھی کرتے ہیں اور بھی بہت خدمت کرتے ہیں خانقاہ کی، بھائی نبیل، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے گاؤں میں، وہ وہیں تشریف لے گئے ہیں، اور انشاءاللہ کل یا پرسوں تک آ جائیں گے. دعا فرمائیے اللہ پاک ان کے والد کی بھی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور یہ سب جتنے لوگ گزر گئے، ان کے علاوہ بھی جو مرحومین ہماری امت محمدیہ کے مرحومین ہیں، اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے. اللہ سب کو اپنے ہاں اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اور سب کے پسماندگان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرما دے. دعا فرمائیے اللہ پاک جس مسئلے میں جو پریشان ہے، کوئی کسی مقدمے میں پریشان ہے، کوئی اولاد کے نہ ہونے سے، کوئی اولاد کے نافرمان ہونے سے، کوئی روزی رزق کے معاملے میں کسی قسم کی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو عافیت سے دور فرما دے، سب کے مسائل کو عافیت سے حل فرما دے، سب کے لیے اللہ پاک غیب سے انتظام فرما دے. اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، جو متمنین سے دعاؤں کے جن کا حق ہے ہمارے اوپر، ان کی، ہماری اور تمام مسلمانوں کی دنیاوی اخروی حاجات و خواہشات کو اللہ پاک پورا فرما دے. اللہ پاک ہماری سب کی ساری دعاؤں کو، ہمارے حضرت مفتی خالد صاحب کی بھی طبیعت ابھی کل گھر والوں کی، ان کی گھر والوں سے بات ہوئی تھی، بتا تھے وہ بھی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے. ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، ایمان میں، عمل میں، ان کے فیض میں برکت نصیب فرمائے. ان کو بھی خوب دین کے کام کے اندر ایسا آگے کرے کہ ان کا فیض دنیا میں پھیلے، عالم ان سے مستفید ہو، اور ہم سب ان سے مستفید ہوں، اور ہماری خانقاہ پر ان کا سایہ تادیر اللہ پاک سلامت رکھے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين 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 برحمتك يا ارحم. جزاكم الله خير.